اللہ رب العزت کی لاریب کتاب میں سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں میرا پروردگار جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور ایمان والوں کو اللہ تعالی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر رب تعالی ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے اور ساتھ یہ رب تعالی خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ جو ایمان والا ہے، جس کے اندر ایمان ہے، جو مومن ہے، اللہ تعالی اس بندے کو اندھیرے کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اس اندھیرے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہالت کی طرف نہیں جانے دیتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو برے کاموں کی طرف نہیں جانے دیتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسے جناب والا مذہب، یعنی یہودیوں کا مذہب، سکھوں کا مذہب، آگ کی پوجا کرنے والے یا چاند کی پوجا کرنے والے، درختوں کی پوجا کرنے والے، اللہ ایمان والوں کو اس اندھیرے کی طرف نہیں جانے دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اندھیرے سے محفوظ رکھ کر ایمان والوں کے سینے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور ایمان والوں کا دل اللہ کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ایمان والے اسی طرح ہی کرتے ہیں، ان کا قدم ہی نہیں اٹھتا اللہ کے حکم کے بغیر، کیونکہ اللہ ان پر اتنا راضی ہو جاتا ہے، اتنا راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا قرب انہوں نے حاصل کر لیا ہوتا ہے، اور اتنا اللہ ان پہ راضی ہو جاتا ہے کہ ان کا جو بھی قدم اٹھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، اور ان کی جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، ان کا ہاتھ کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور وہ اٹھتے ہیں سوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کیا جائے، پھر رب یہ کہتا ہے کہ ایمان والو، میں تمہیں اندھیروں کی طرف نہیں جانے دوں گا، بلکہ میں تمہیں روشنی کی طرف رکھوں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان یہودیوں کی طرف، ان کے غیر مسلک اور گندے مسلک کی طرف اللہ ہمیں نہیں جانے دیتا۔ اللہ نے ہمیں وہ ایمان عطا فرمایا ہے جو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی عطا فرمایا ہے، حضور کی آل کو بھی عطا فرمایا ہے، حضور کی ازواج کو بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب وہ ایسا مسلک اور مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آؤ آج آپ کے سامنے میں حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کی شان مبارکہ بیان کرنی ہے، اور 5 صفر کو آپ کا یوم وصال ہے، اور اسی حوالہ سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام جو ہیں اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا، اور ہمارے جو امام ہیں انہوں نے ہمیں کس چیز کا درس دیا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا عشق عطا فرمایا، توجہ سے، اللہ نے آپ کو ایسا عشق عطا فرمایا کہ آپ کی جب بھی قلم اٹھتی ہے تو حضور کے ذکر میں اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ کی قلم اٹھتی ہے تو حضور کے ذکر میں اٹھتی ہے۔ توجہ کرنا، آپ نے بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا ہے، میرے ساتھ بولنا ہے۔ آپ کی قلم جب بھی اٹھتی ہے حضور کے ذکر میں اور حضور کے عشق میں، حضور کے پیار میں، حضور کی محبت میں اٹھتی ہے۔ آپ کی زبان جب بھی ہلتی ہے تو حضور کی محبت میں ہلتی ہے۔ آپ کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وہ حضور کی محبت میں گزر رہا ہے۔ پھر ہوا کیا کہ اللہ نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی، آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا،
ابھی سوچیں کہ عمر چھوٹی سی بچے کی ہوتی ہے اور 4 سال کی عمر میں بچہ کیا کرتا ہے؟ ابھی تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کرتا ہے، ہلکی ہلکی گفتگو شروع کرتا ہے، لیکن اللہ نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ کو ایسی شان عطا فرمائی کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے نازلہ قرآن ختم کر دیا. ہاں جی 4 سال کی عمر میں. یہ ہمارے امام ہے، یہ ہمارے امام ہے، امام اہل سنت. اگلی بات سننا، اسی 4 سال کی عمر میں ابھی بچہ صحیح بولنا شروع نہیں کرتا تو میرے امام اہل سنت نے 4 سال کی عمر میں عربی بولنا شروع کر دی. فصیح عربی، فصیح جو فصیح عربی ہے یہ عرب کے لوگ بول سکتے ہیں. میں اور آپ بولیں گے تو ہم اس عربی کو جو سیکھیں گے وہ عربی جو ہوگی نا وہ ایسے ہی ہوگی کہ مجھے اور آپ کو سمجھ آئے گی، اور عربیوں کو وہ جو بولتے ہیں وہ بولی ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ آپ وہ عربی بولتے ہیں جو عرب میں رہنے والے لوگ بول رہے ہیں. کس عمر میں؟ 4 سال کی عمر میں. یہ اللہ نے آپ پر اتنا کرم فرمایا. آگے چلیں. 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلا خطاب فرمایا. کتنی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں. اسی طرح توجہ کرنی ہے. 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلا خطاب شروع کیا اور 7 سال کی عمر میں آپ نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے. روزے رکھنا شروع کر دیے. امام اہل سنت کے متعلق ایک بات آتی ہے اور توجہ سے سننا. وہ کیا بات ہے؟ امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی لوگ آپ کو حافظ کہتے ہیں. آپ حافظ نہیں، ٹھیک ہے اس وقت، لیکن بعد میں جو حفظ کیسے ہوا میں یہ بتانے لگا. رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور لوگ آپ کو حافظ کہتے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں میں حافظ تو نہیں ہوں، میں نے قرآن حفظ تو نہیں کیا، ایسا کر نہ لوں کہ قرآن حفظ کر لوں. لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں، قرآن حفظ کر لوں تاکہ لوگوں کی بات بھی سچی ہو جائے. قرآن کیسے حفظ کیا؟ بڑی توجہ کے ساتھ. آپ نے جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا تو روزے بھی رکھنے شروع کیے، اور آپ کا قرآن حفظ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ صبح آپ قرآن پڑھتے ہیں، ایک سپارہ یاد کر لیا، اور پھر رات کو وہی سپارہ مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھ دیا. 1 مہینے میں آپ نے قرآن بھی حفظ کر لیا. یہ امام اہل سنت کی شان یہ ہے. یہ ہمارے امام اہل سنت کی شان اللہ نے اتنی بلند فرمائی ہے. ہم اس امام کو مانتے ہیں، ہمارا امام یہ ہے. لیکن سننا اگلی بات. 8 سال کی عمر میں آپ نے مسئلہ وراثت کا شاندار جواب لکھا، اور توجہ کرنا 13 سال 4 ماہ اور 10 دن کی عمر میں آپ نے درس نظامی کا مکمل کورس مکمل فرما دیا. درس نظامی کا مکمل کورس، جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا آج 9 سال کی 8 سال کی، وہ آپ نے 13 سال 4 ماہ اور 10 دن کی عمر میں آپ نے مکمل فرمایا. یعنی 13 سال کی عمر میں میرے امام اہل سنت پکے عالم بن چکے تھے. ابھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس عمر میں امام اہل سنت 13 سال کی عمر میں عالم بن چکے تھے. اور پھر جب عالم بن چکے اس کے بعد آپ نے پھر فتاوا، جو آپ نے فتاوے لکھے ہیں نا، فتاوا رضویہ جو آپ کو موجود ہے 33 جلدوں میں موجود ہے. یہ کثیر آپ کے فتاوے لکھے ہوئے ہیں. لیکن امام اہل سنت نے جب درس نظامی مکمل کیا ساتھ ہی فتاوا بھی شروع کیا. جس عمر میں بچہ سیکھتا ہے اس عمر میں میرے امام اہل سنت نے علم کو پھیلانا بھی شروع کر دیا ہے. اس عمر میں امام اہل سنت نے علم کو پھیلانا شروع کر دیا. آؤ حضرات توجہ فرماؤ. میرے امام اہل سنت آپ کا ایک ایک لمحہ آپ کا ایسا گزر رہا ہے کہ آپ نے ہر لمحہ اللہ کا پیغام دیا، اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. آؤ توجہ کرو. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سرکار امام اہل سنت آپ نا جبل پور کے سفر میں، یہ ایک مقام ہے، جبل پور کے سفر میں کشتی پر سفر کر رہے ہیں. دیکھو امام اہل سنت کی تبلیغ کا انداز کیا ہے. آپ سفر کر رہے ہیں کشتی میں، اور جب آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں کثیر لوگ بیٹھے ہیں، کشتی بڑی تیز چل رہی ہے. آپ نے جب اس کو دیکھا، لوگوں کو بھی دیکھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. امام اہل سنت نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے، یہ جو ارد گرد پہاڑ ہیں تم کلمہ شہادت پڑھ کر ان پہاڑوں کو گواہ کیوں نہیں بنا لیتے، ان گواہ کیوں نہیں بنا لیتے. آج ہم اس مشرق میں بیٹھے ہیں نا،
آپ حضرات جو بھی بول رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, قیامت کے روز اس مسجد کا ایک ایک ذرہ بول کر یہ گواہی دے گا, یا اللہ اس بندے کی میں گواہی دیتا ہوں یہ تیرے گھر میں آ کر تیری عبادت کرتا تھا. جن رستوں سے چل کر آپ مسجد میں آتے ہو اس رستے کے ذرے ذرے آپ کے حق میں قیامت کے روز گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ ہم پہ چلتا تھا اور ہمیں گواہ بنایا ہے اس نے کہ یہ تیرے گھر میں آتا تھا. جب ہاتھ پاؤں زبان جب مور لگ جائے گی تو پھر ذرے بولیں گے, یہ ہاتھ بولیں گے, یہ پاؤں بول کر کہیں گے یا اللہ اس نے فلاں ذکر کیا, اس نے فلاں ذکر کیا, اس نے فلاں ذکر کیا. اور اگر پہاڑوں کے ذرے بول اٹھے, اللہ کی رحمت جوش میں آئی, اللہ ان پہاڑوں کی التجا سن کے میری اور آپ کی مغفرت فرما دے گا, میری اور کی مغفرت ہو جائے گی. سننا توجہ کے ساتھ. امام اہل سنت نے فرمایا لوگوں تم کیوں باتیں کر رہے ہو, تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کلمہ شہادت پڑھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, فرمایا کہ آپ کلمہ شہادت پڑھ کر ان پہاڑوں کو گواہ کیوں نہیں بنا لیتے. امام اہل سنت کے بعد جواب بھی موجود تھا. آپ نے فرمایا سنو میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا ایک شخص تھا, اس کا یہ معمول تھا جب وہ مسجد میں آتا نا, مسجد کے باہر جو پڑے ہوتے پتھر پڑے ہوتے ان پتھروں کے پاس کھڑا ہو کر نہ کلمہ پڑھتا, شہادت کی گواہی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. توجہ کرنا, فرمایا کہ وہ مسجد کے ذروں کے وہ پتھر جو ہیں ان کے پاس کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھتا, گواہی دیتا. امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ فوت ہو گیا. جب وہ بندہ فوت ہوا نا تو حکم ہو گیا کہ یہ بندہ گناہگار ہے, اس کو جہنم میں لے جاؤ. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب اس کو جہنم میں بھیجنے کا حکم ہو گیا نا, وہی پتھر جو مسجد کے باہر پڑے تھے, جو اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر گواہ بنائے تھے, تو کہتے ہیں کہ وہی پتھر چھوٹے چھوٹے پتھر بڑے بڑے پہاڑ بن کر جہنم کے دروازوں کے آگے آ گئے, ایسے آگے آ گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے. تو پتھر بول کے کہنے لگے یا اللہ اس کو تو جہنم میں نہ بھیج, ہم سے پوچھ اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر تیری گواہی بھی دی ہے, تیرے نبی کی گواہی بھی دی ہے. یا اللہ ہم سے پوچھ, ہم گواہ ہیں, یا اللہ اس کو بخش دے. امام اہل سنت فرماتے ہیں ان پتھروں نے یہ بول بولا تو اللہ نے حکم فرما دیا فرشتوں اب اس کو جہنم میں نہیں بھیجنا, اسے جنت عطا فرما دو. اب اس کو جہنم میں نہیں بھیجنا, اس کو جنت عطا فرما دو. حضرات توجہ کرنا, امام اہل سنت نے جب یہ بات کہی تو خدا کی قسم جتنے بھی کشتی میں بیٹھے حضرات تھے سب نے اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھ کر جب گواہی دی تو سب نے کلمہ پڑھا. تو پھر ایسے محسوس ہوا کہ ان پہاڑوں سے بھی کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے, ان پہاڑوں سے بھی کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. ہمارا کام ہے آپ تک پیغام پہنچانا. امام اہل سنت کا کام تھا پیغام پہنچانا, ہمارے امام نے پیغام پہنچایا. آج میں آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں, جب آپ گھر سے نکلیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے آئیں, کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے مسجد میں آئیں, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہے. میں آپ کو 12 مرتبہ یہاں پہ کیوں کہتا ہوں سبحان اللہ کہو, سبحان اللہ کہو, بولا کرو, بولا کرو, اس لیے کہتا ہوں یہ مسجد کا ایک ایک ذرہ دیوار ایک ایک چیز تمہاری گواہ بن جائے. ٹھیک ہے کہ یا اللہ اس نے تیرا ذکر کیا ہے. گواہی مسجد کی دیوار گواہی دے دے, اس میں فائدہ نقصان ہے؟ بولو فائدہ ہے نا اس میں. یہ مسجد کی کلینے بھی گواہ بن جائیں, یہ مسجد کے دروازے بھی گواہ بن جائیں, جہاں تک آپ کی آواز جائے وہاں کے ذرے ذرے درختوں کے پتے گواہ بن جائیں. تیرا ذکر کیا ہے اپنے محبوب کے صدقے اسے بخش دے. اللہ تو ہے ہی بڑا لجپال ہے, اللہ کی رحمت ہی بڑی وسیع ہے, اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا, اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا.